جب یہ شر پھیل رہا تھا تو عبدالغفور ہزاروی صاحب نے مفتیان کرام کو مشورہ دیا. یہ 9 ستمبر کی بات ہے، ان کی عہد کی. انہوں نے کہا کہ اس کے شر کا علاج کرنا ہے تو اس کے پیر خانے سے رابطہ کرو، اور وہ ہے علی پور سیدنا شریف. ان کے سامنے جا کے اس کی تحریریں رکھو اور وہ اس کا علاج کرے. لہٰذا ایسے ہی کیا گیا. تو دربار عالیہ علی پور سیدنا شریف سے فتویٰ جاری ہوا. وہ زمانہ تھا جب پیر دین کے محافظ تھے، درہم و دینار کے مرید نہیں تھے. آج تو سروں پہ مینار پاکستان رکھ کے دور سے جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں. پیر سید اختر حسین شاہ صاحب علی پوری قدس سر العزیز، وہاں جو مدرس تھے فتویٰ انہوں نے لکھا. ان کا نام تھا مفتی محمد عبدالرشید صاحب. انہوں نے فتویٰ لکھا، پیر صاحب نے مور لگا دی. فتویٰ کیا لکھا؟ مفتی صاحب نے کہا کہ اس محمود شاہ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اندرونی طور پہ کٹر رافضی ہے اور وہ بھی تبرعی. یہ علیحدہ موضوع ہم بیان کریں گے. انہیں کہتا ہوں انتظار رکھنا اگلی باری کا، کہ یہ محمود شاہ صرف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا ہی منکر نہیں، معاذ اللہ ان کے ایمان کا بھی منکر ہے. انہوں نے کیا لکھا؟ یہ کٹر رافضی ہے اور وہ بھی تبرعی، شان صحابہ کرام میں گستاخیاں کرتا ہے، خصوصاً سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نہایت دریدہ دہنی سے کام لیتا ہے. یہ محمود شاہ سیدنا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح حضرت صاحبزادی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہے. صحیح معلومات دے رہے تھے نا؟ یعنی کتنے سال پہلے کے فتوے میں جو لکھا تو ہم نے وہی بتایا. اور ساتھ کیا لکھا؟ کہتے ہیں کہ پوشیدہ یہ ارتداد کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، مرتد ہونے کی طرف. اور کہا کہ دربار علی پور شریف سے مطرود و مرجوم ہو چکا ہے، اور اعلان تقریباً 10,000 افراد کے مجمع میں اس کی شیعیت اور رفض کا پردہ چاک ہو چکا ہے. یوں ہوتا ہے پیر خانے کا تازیانہ جو محمود شاہ کو لگا. اور یہ ہیں نیچے دستخط سید اختر حسین شاہ صاحب کے، جنہوں نے اس کو دھکے دے کے وہاں سے نکالا رفض کے جرم پر اور رفض کی بنیاد پر. اب صرف اتنی شان کافی ہے یا کچھ اور بھی بیان کروں؟ دیکھو نا زمانہ گزرنے سے کیسے حالات بن جاتے ہیں. اب اس کے لقب پڑھو اور پہلوں کے فتوے پڑھو. القاب اس کے جو ہیں وہ پڑھ کے تم حیران ہو جاؤ گے کہ کیا پتہ نہیں، کہو گے شاید کہیں ہمیں زیارت ہو جاتی. اتنی بڑی شخصیت کی کہ جو کون ہے؟ امام اہل سنت ہیں، فقیہ ملت ہیں، مفکر خلافت ہیں، داعی اتحاد ملت ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اور ساتھ بقول نکابر کے جہنمی بھی ہیں. اب مزید فتاوی، اب میں صرف لسٹ پڑھ دیتا ہوں. ان کے خلاف فتویٰ دیا غزالی زماں سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز نے. ان کو اہل سنت سے خارج قرار دیا. فتویٰ دیا سید ابو البرکات رحمہ اللہ تعالی نے. فتویٰ دیا حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ تعالی نے. فتویٰ دیا فقیہ اعظم مفتی نور اللہ بصیر پوری رحمت اللہ علیہ نے. فتویٰ دیا
خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، مفتی اعظم آستانہ علیہ گولڈا شریف نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، مناظر اعظم مولانا محمد عمر اشروی نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، عبد المصطفیٰ ازہری نے، اور اس کے خلاف فتویٰ دیا بر صغیر کی عظیم روحانی درگاہ شرق پور شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں جمیل احمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ نے۔ اب اس صورتحال میں الفاظ جو موضوع تھا اس کے لحاظ سے جو کچھ اس نے کہا اس بیچارے نے تو تھوڑا سا کہا، اب آگے ساری جو دوسری باتیں کرتا رہا اس کے لیے بھی میں معاملہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کہتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت کو تم نے خطا کار کہا، معاذ اللہ، تو میں لائیو کہہ رہا ہوں، میری زبان سے میرے قلم سے سیدہ پاک کے بارے میں خطا کار کا لفظ ثابت کرو تو میں مسلم ہوں، اور نہ کرو تو تم دجال ہو۔ یہ جھوٹ گڑا روافض نے، بڑا منور جواتی نے، اور پھیلایا آگے مسلموں نے۔ ہرگز 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 سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو بندہ ناچیز نے خطا کار نہیں کہا۔ میں نے وہ لفظ بولا جس کے اوپر شریعت ایک ثواب دیتی ہے، اور خطا میں اور خطا کار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ساتھ جس کو گھمنڈ ہو میری اس عبارت پر جو میں نے تصفیہ کی شرح میں لکھی، 24 گھنٹے مرکز صراط مستقیم کے دروازے کھلے ہیں، پاکستان کا ہو، پاکستان سے باہر کا ہو، وہ طاہر القادری ہو، وہ ریاض شاہ ہو، عرفان شاہ ہو، عبد القادر شاہ ہو، یا کوئی بڑا ہو، میں ثابت کروں گا میں نے 1% بھی توہین فاطمہ نہیں کی، 1% بھی، بلکہ میں نے 14 صدیوں کے اہل سنت کے اصول پہ پہرا دیا ہے، اہل سنت کے اصول پر۔ اور اگر صرف وہ جملے جو میں نے بولے ہیں بورڈ پہ لکھ کر لیکن کے لفظ کو بیچ میں رکھ کے ماقبل اور مابعد کو پڑھا جائے تو اعتراض جنم ہی نہیں لیتا، جواب کی ضرورت کیا بنے گی؟ کمینے رافضیوں نے گڑا، ارے بیچارے ستے ہوئے جنہیں ہوش ہی نہیں دین دنیا کی، آگے شور مچانا شروع ہو گئے۔ لیکن صرف لیکن جو استدراک کے لیے آتا ہے، اس لیکن کو درمیان میں جو اصل میں موجود ہے ویڈیو میں آج بھی، تو اعتراض جنم نہیں لے سکتا، جواب کی نوبت تو پھر آئے گی۔ اور یہ A to Z ان کو ہوش ہی نہیں تھا کہ سن لیتے بات کیا ہے۔ لطیفہ میں نہیں سناتا ویسے، لیکن آج سنا ہی دیتا ہوں۔ یہ سب ان کے منہ ناظر اور سارے ان کی حیثیت ایسی ہے، شیشہ چہرہ دیکھنے والا ابھی دنیا میں نیا نیا آیا تھا، تو ایک بندے نے خریدا، اپنے گھر میں رکھا، روزانہ جب کام کے لیے جاتا تھا تو اندر جا کے اپنا چہرہ دیکھ لیتا تھا، اور دیکھتا اس لیے تھا کہ جہاں دکان پر وہ شیشہ تھا وہاں جب وہ گزر رہا تھا اسے اپنا چہرہ وہاں نظر آیا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا ہی ہے، اس کو اپنا ابا یاد آیا جو فوت ہو چکا تھا اور شکل ابے سے ملتی تھی، تو اس نے کہا بڑی غنیمت ہے کہ یہاں اس سے تو میرے باپ کی تصویر نظر آ رہی ہے، لہذا اس شوق میں اس نے شیشہ خریدا اور گھر میں بڑے اعزاز سے رکھا کہ ابے کی زیارت ہوتی رہے گی۔ یہ خبر نہیں تھی کہ اپنا منہ دیکھ رہا ہے،
بڑے اہتمام سے شیشہ دیکھتا، ڈھانپ کے رکھ جاتا. اس کی بیوی نے نوٹ کیا کہ یہ اندر کیا دیکھتا ہے. جب نکلا باہر تو اس نے کہا آج میں بھی اندر جاتی ہوں. شیشہ شیشہ تھا اور ابھی تک اور نہیں تھا. بیوی نے جب دیکھا اندر جا کے تو سکے اس تروٹ میں تو کوئی اور کیتی ہوئی ہے. آج پتہ لگا بھی اندر کیوں جاندہ ہے. تصویر اسے اپنی نظر آئی اور اس نے اخذ یہ کر لیا کہ اس نے تو دوسری شادی کی ہوئی ہے اور یہ صبح و شام اسے اندر جا کے ملتا ہے. لہذا اس نے احتجاج شروع کر دیا کہ اتنے بچے پہلے تھے اب یہ اس نے کر دیا یہ وہ. جب اس نے شور مچایا تو پڑوس نے ساری اکٹھی ہو گئی. انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو اس نے کہا اتنا ظلم اتنا ظلم اتنا ظلم کہ نہ اس کے پاس اتنا خرچہ ہے نہ یہ ہے نہ وہ، ایک اور کر لے اندیس. ان عورتوں نے کہا کہ کدھر رکھتا ہے؟ اس نے کہا اندر بیٹھی ہوئی ہے. اب وہ بوڑھی بوڑھی عورتیں، ایک بوڑھی پہلے ملنے گئی، شیشے میں دیکھ کر باہر نکل کے آتی ہے جو کرنا آستے کسی کنواری نہ یا لڑکی نہ کرتا بڈھی نہ کیوں کیتا. اب یہ سب اس پر آگے مرتب ہوتا جا رہا ہے اور حقیقت میں بات تو تھی کوئی نہیں. یہ سارے تحریک عظمت صحابہ و اہل بیت بنانے والے اور نکمو، جب غازی کا زمانہ تھا تم دم دبا کے بھاگے تھے. ناموس نبی پہ پہرے کے لیے کیا سرکار کا